السلام علیکم۔ آج ہم گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور جو ہے وہاں موجود ہیں، اور حمران بھائی جو ہیں وہ یہیں پڑھ کر گئے ہیں اور تصیب بھائی یہاں پڑھا رہے ہیں، اور میں یہاں ویسے آیا ہوں۔ یہ بڑا تاریخی کالج ہے اور انجمن حمایت اسلام کا یہ کالج رہا ہے، اور وہاں اس کے سالانہ جلسے ادھر ہوتے رہے ہیں، اور قائد اعظم بھی یہاں ایک سے زیادہ مرتبہ آتے رہے ہیں اور طلباء سے خطاب کرتے رہے، اور علامہ اقبال نے کئی نظمیں اپنی مشہور جو ہیں طلوع اسلام اور اس طرح کی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ اینول جو جلسے ہوا کرتے تھے انجمن حمایت اسلام کے، اس میں وہ ریلیز کیا کرتے تھے، تو آج کے زبان میں اگر کہ ریلیز کیا جاتا ہے تو بڑی تاریخی جگہ ہے ایک لحاظ سے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے نظم ضرب کریم کی پڑھی تھی لا الہ الا اللہ، اور اس کو ہم نے مختلف اس کے سیگمنٹس بنائے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم پھر اگلی جو نظم ہے تن بتقدیر اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہپرویں کا امیر، تن بے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ یہ جو شعر ہے یہ تو زیادہ معروف ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں تقدیر کا جو فلسفہ ہے اس پر بڑی انہوں نے ڈائنامک انداز سے بحث کی ہے۔ اب یہاں قرآن مجید میں جو انسان کا تعارف ہے، جو قرآن مجید جب شروع سے پڑھنا شروع کریں تو جو ہیومن ہسٹری ہے اس کا جو ازل سے آغاز قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ذمہ دار نگران محافظ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، جس نے پوری زمین کا انتظام سنبھالنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سائے کرے۔ اب مہو پرویں یعنی کہ چاند تاروں کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس کو، لیکن اب اسی قرآن سے اس نے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ ترک جہان کو چھوڑو، دنیا جو ہے وہ تو 4 دنوں کی ہے، سارا اس کو چھوڑو، بس معاملہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہی رکھو اور دنیا کو دنیا داروں کے اوپر چھوڑ دو۔ حالانکہ کام یہ تھا کہ دنیا کو سنبھالنا اور دنیا کو سیدھا کر کے رکھنا، یہ اصل ذمہ داری تھی، اور یہی تو اصل امتحان تھا، آخرت میں اسی کی تو جوابدہی تھی۔ تحریک پاکستان مسلم قومیت کی بنیاد پر ہی ہے، جو کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، یہ مقام رکھتے ہیں، یہی فلسفہ جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر یہی اسی کی حیثیت ہی موجود نہیں ہے تو قرآن سے کیا تعلیم ہم اخذ کر رہے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ دیکھیں نا، قرآن مجید نے جب انسان کو ایک ذمہ دار بنایا ہے پوری کائنات کا، تو دوسرے الفاظ میں کہنے کو تو جنگل کا بادشاہ شیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ سارے جو وہاں کے حیوانات ہیں اور جو جاندار ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے، تو وہ سارے جا کے شیر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کچھ کریں نا، وہ انسان کا کام ہے کہ ان کو ایک جگہ دے، مہیا کرے۔ اسی طرح ایک فرض کریں دریا ہے، وہ اپنی حدوں کو لانگ کر باہر آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، مینیج کرنا انسان کا کام ہے۔ اور ذرا باریک انالیسس سے اگر آپ دیکھیں، گلوبل وارمنگ ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو کائنات اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو اس سارے کو کنٹرول میں رکھنا، ساری چیزوں کو ان کی حدوں میں رکھنا، اس میں تو انسان کا کام تھا، اور انسان بھی بالخصوص وہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اپنی اس خلافت کو ماننے والا ہے۔ اصل تو کام یہ مسلمان کا تھا نا، لیکن آج مسلمان نے اس چیز کو بالکل ایسے چھوڑ دیا کہ آپ کبھی سوچیں، کبھی کوئی بندہ اس کو دین کی بات سمجھتا ہے؟ کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ یار گلیشیئرز کا جو ہو رہا ہے معاملہ، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جنگلات کم ہو رہے ہیں، پودے کم ہو رہے ہیں، آکسیجن کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی دین کی بات سمجھتا ہے؟ اس کا دین سے کوئی تعلق؟ یہ ہمارا ایک عجیب سا ایک معاملہ ہو گیا نا، حالانکہ پوری کائنات کا امیر تھے۔ عمر اعظم کے زمانے میں آپ دیکھیں نا کس طرح وہ دریائے نیل کو حکم دیتے ہیں اور وہ چلتا ہے، اور کس طرح وہ احد پہاڑ کو جو ہے وہ حکم دے دیتے ہیں اور وہ زمین کو عصا مار کے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو میرے رہی۔ یہ جو کیفیت ہے نا انسان کی، یہ ہے اصل۔ لیکن آج ہمارا جو معاملہ ہو گیا وہ ترک جہاں کا معاملہ ہے کہ یار چھوڑو، جو بھی ذرا دیندار ہونے لگتا ہے وہ دنیا سے کٹنا پہلا اپنا فرض اول نہیں سمجھتا۔ ہاں، اصل میں میرا خیال ہے کہ جو یہ جو سبمیشن ٹو فیٹ ہے، اس کو بیسیکلی ہم اگر اس طرح بھی سمجھے تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو جو ہے وہ یہ سبق پڑتا ہے کہ میں ترک جہاں پہ ہو جاؤں، تو وہ بیسیکلی وہ اپنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں، وہ ایک قسم کا ان سے بھی بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بھی میں ایک لبادہ اوڑھ لیتا ہوں ربانیت کا یا اسلام کے نام پر، اس کو اپنا ایک لبادہ اوڑھ کے، تو میں اس کو دنیا کی جو معاملات ہیں، دنیا کو سنبھالنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کو ذمہ داریاں دی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھی میں ان چیزوں سے بچ کے بس دور ہو جاؤں اور یہ چیزیں مجھے کرنی نہ پڑیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ وہ اپنی جو کام بیسیکلی کرنا چاہ رہا ہے، اپنی ہارڈ ورکنگ جس کو کہہ سکتے ہیں یا محنت کہہ سکتے ہیں، وہ اس سے بیسیکلی جو ہے وہ کنارہ کش ہونا۔ آخرت کا بھی جو ایمان ہے، آخرت کا جو فلسفہ ہے، وہ مسلمان نے غلط انداز میں اس کو لے لیا نا، کہ آخرت کے معاملات ہیں جی، ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے جی، ہم نے تو آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔
وہ آخرت کے لیے کی ڈیفینیشن ہی ایک عجیب بن گئی کہ آخرت میں تو کرنا ہی آپ نے یہ تھا کہ بتانا تھا کہ آپ کو صلاحیتیں دی تھیں، وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، دنیا میں سب کچھ آپ کو دیا تھا، آپ نے دنیا میں پھر کیا کیا؟ آپ نے وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا جو کرنے کا آپ کا کام تھا؟ یہی تو آپ نے جواب دینا ہے آخرت میں. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیاوی کام، دنیاوی اس پہ آپ حدیث دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے عمران بھائی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اس میں دیکھیں دنیا کی اہمیت اور اس کا ایگزیکٹ جو صحیح مقام ہے نا وہ رکھ دیا ہوا کہ دنیا منزل نہیں ہے، دنیا ایک ذریعہ ہے آخرت کا، لیکن کھیتی ہے. اب دیکھیں کھیتی جو ہے اس کو کوئی ضائع کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو دنیا جو ہے اس کی مثال کھیتی کی دے گی. کمال ہی حدیث کی ویسے جسے کہتے ہیں نا جامعیت اور اعتدال کی انتہا ہے کہ اسی کو کام ملا کے تم نے آخرت کمانی ہے نا. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو آخرت کیسے کماؤ گے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کمرہ امتحان میں ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز سے دل نہیں لگانا چاہیے، لیکن وہ پرچہ جو دیا ہوا ہے جس پہ لکھنا ہے اس سے تو لگانا ہے نا دل. اور جڑا پین تانوں دیتا ہے وہ لگانا ہے نا، اس سے تو کام میں لے کے آنا ہے نا. کہ اگر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ یار یہ تو کمرہ امتحان ہے، 3 گھنٹے بعد سارا کچھ ختم ہی ہو جانا ہے، تو یہ کون سی سائنس ہوئی؟ اسی طرح عمران بھی دیکھیں عمل صالح کی جو قرآن مجید میں ڈیفینیشن ہے نا، وہ میں بھی ریسنٹلی ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت. ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں اپنی محاضرات معیشت میں پڑھ رہا تھا کہ عمل صالح سے جو صالح ہے نا یہ مصلحت سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ عمل جس میں آپ کی مصلحت اور دوسرے انسانوں کی، دوسرے جانداروں کی مصلحت، اس پوری کائنات کی مصلحت، مطلب بلائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کی اپنی، دوسرے انسانوں کی، اس دنیا کی، آخرت کی جتنی بھی بھلائی ہے، جتنی بھی مصلحت ہے نا، وہ دنیا کی مصلحت بھی، آخرت کی مصلحت بھی، آپ کی بھلائی مصلحت، دوسروں کی مصلحت، اس پوری کائنات کی مصلحت، وہ ساری مصلحت کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو عمل صالح کتنا گرینڈ اس کا ایک پرسپیکٹو آ گیا نا. اور آپ دیکھیں کہ پانی ضائع نہ کرو، دریا کے کنارے بیٹھے ہو، اور جتنی چیزیں ہیں، پودا لگانے کی جو اہمیت ہے ساری، یہ بڑی اس کی وسیع ایک چیز ہے. ہاں ترک جہاں کا بیسیکلی جو معاملہ ہے نا، وہاں پہ یہاں پہ بھی ایک جو غیر اسلامی تصوف کا جو ایک کانسیپٹ آ گیا ہے نا ہم مسلمانوں کے اندر، بیسیکلی وہ یہاں پہ وہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ رہبانیت کو اپنا لیا ہے کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں بالکل بھی، اور دنیا کی بیسیکلی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو کاٹ کے تو ایک سائڈ لائن ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. اس کا حکم بالکل بھی اسلام کے اندر نہیں ہے. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں جب رہبانیت کا ذکر آتا ہے وہ عیسائیت کے پس منظر میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا عیسائیت کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات دیکھیں، زمین آسمان کا فرق. وہ عیسائیت کی جو سے ہم کہتے ہیں جی بڑی محدود تعلیمات ہیں، صرف عقائد وغیرہ، ان کو تو کوئی نظام زندگی پورا نہیں دیا گیا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی رہبانیت خود بدعت کے طور پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کیا تھا. تو جائے کہ مسلمان اگر وہ کر لیں. اچھا رہبانیت میں بھی ہم یہ ایک محاورتاً جب یہ استعمال کرتے ہیں لفظ کہ کوئی بندہ پہاڑوں پہ نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے، یہ جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لوگ اسی کو مطلب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے. اگر ایک انسان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ دنیا کے انتظامی انصرام کو سنبھالنے میں آگے سے آگے وہ جا سکتا ہے، اپنی تعلیم ایسی حاصل کر سکتا ہے، اپنے ایسے امتحانات دے کے ایسی جو پوزیشنز پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں آئیں چیزیں، اگر وہ کر سکتا ہے، وہ اس کی اصلاح کر سکے، اس کو اسلام کے تابع کر سکے، اس کو فطرت کے تابع کر سکے، اس کو بنیادی حقوق، انسانی حقوق کے تابع کر سکے، اس کو قائم رکھ سکے اس بنیاد پر، تو یہ اگر وہ نہیں کرتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے زندہ رہنے کے لیے مجھے اتنا سا مال چاہیے، بس وہ کافی ہے، میں یہ کر لیتا ہوں، یہ میرا آسان طریقہ ہے، میں یہ بس اتنا کروں گا اور مجھے آ جائے گا اور میں زندگی گزر جائے گی، تو یہی تو رہبانیت ہے. یہ جو دنیا کو چھوڑ کے وہ میدان جو معیشت کا اور سیاست کا اور جو انتظامی ڈھانچے کا کوئی دنیا کو چلانے کا، اس کو آپ نے جب چھوڑ دیا تو چاہے آپ اپنے کریانے کی دکان پہ 20 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، سارا دن بیٹھ رہے ہیں، آپ نے تو وہ جنگل والی زندگی اختیار کر لی نا. اگر آپ کے پاس اہلیت تھی، آپ کے پاس وسائل تھے، آپ کے پاس صلاحیت تھی، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ایسے اختیار کیا، یعنی اب یہ سمجھ لیں ابلیس کی میں سے شورا میں ابلیس نے اپنے مشیروں سے کہا نا کہ اچھا ہے مومن جو ہے نا وہ غلام ہی رہے اور بے یقین رہے، چھوڑ کر اوروں کی خاطر دے جہانے بے ثبات. وہی بات ہے کہ یہ جانے تو بے ثبات ہے، اس کو تو کوئی نہیں، اس کو تو غیروں کی خاطر اور شیطان کی خاطر اور اس کے ابلیسی جو کرندے ہیں ان کی خاطر چھوڑ کے بیٹھا رہے. یہ ہماری بہت کم علمی کی بنیاد بھی ہے، اس میں ہمارا فہم کم ہوتا ہے کہ ہم سیرت سے چیزیں اٹھاتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی سے اٹھاتے ہیں، ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کوئی 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں ایک انسان کو اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کو پیٹ فل بھر کے کھانا 1/3 کھانا چاہیے، زیادہ روزے رکھے، یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور یہی کام اگر آپ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال سے نیچے ٹین ایج میں آپ بچوں کو شروع کروا دیں کہ وہ بچہ بھوکا رہ رہا ہے، اور وہ ویسے ہی ہمارے ملک میں آپ سمجھ لیں کہ انڈر ڈائٹ جو ہے وہ کتنا مسائل ہیں،
اور ان کو آپ یہ والی تعلیم دیں. یعنی کہ سر پہ تعلیم جو دینی ہے وہ بھی ہاں سر پہ محراب کسی کے آگے کسی کی بزرگی کی علامت ہے اور وہ اتنا عابد ہے, عبادت گزار ہے. اب ایک بندے کا ایک بزرگ ہو گیا, اس کے بیٹھے ہوئے پاؤں پر بھی نشان آ جاتے ہیں یا کچھ, تو یہ ایک بزرگی کی علامت ہے. اگر یہ نشان آنے لگ گئے ہیں کسی بچے کے, اس کا مطلب ہے اس نے اپنا باقی کا سارا جو زندگی کا ٹائم استعمال کرنا چاہیے تھا, صلاحیتیں جہاں استعمال کرنی چاہیے تھی, اس نے وہ سب چھوڑ دی. اس نے کھیل کود جو اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری تھی وہ اس نے چھوڑ دی ہے. یہاں سے آپ کیا کو کچھ دو ڈائمینشن میں چلے گی نا. ایک ہے کہ ایک ایسی گروئنگ ایج کے دوران جب آپ نے گرو کرنا ہے, آپ نے ایکسپوئر دنیا کا لینا. آپ دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی ہے بھرپور ایکسپوئر والی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس معاشرے سے کٹے ہوئے کوئی فرق, ایسی بات نہیں ہے, بھرپور زندگی ہے. اچھا بھرپور زندگی ہو, بھرپور انسان ہو, اور پھر وہ غار حرا میں غور و فکر پہ گیا ہے نا, یہ بات ہے. اور اسی طرح اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں بڑے خوبصورت الفاظ لکھے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے دنیا کو فتح کرو تاکہ وہاں عدل و انصاف کا قیام ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, پھر اس سے دل نہ لگاؤ. یہ ہے نا اصل بات. اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرو, ذاتی مفادات کی خاطر سے استعمال نہ کرو. یہ اصل جو فقر ہے, اسلامی فقر جسے آپ کہیں, یہ اصل ترک جہان کی بات. سادگی کا حکم ضرور ہے لیکن گوشہ نشینی کا حکم نہیں ہے کہ بلکہ آپ سادگی میں رہیں لیکن اپنی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں, اپنے ریسورسز جتنے بھی ہیں, ان سب کو لگا دیں آپ ایک دفعہ, پھر اس کے بعد آپ کچھ بنے تو پھر پتہ لگے گا آپ نے. حدیث اور نور میں جو خوبصورت الفاظ ہیں, جہاں ٹاپ کے جو دل والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں بھی فرمایا جاتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ جوان مرد جن کو تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اب یہاں دونوں رخ ہے نا, ایک تو رخ یہ ہے نا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, دوسرا رخ کیا ہے کہ تجارت بھی کرتے ہیں, لین دین بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہاتھ کار والے دل یار والے, وہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. یہ جو کیفیت ہے یعنی مشغول, وہ مسلسل دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں مسلسل, اس کے باوجود وہ اپنے اصول یا نہیں بلاتے, اللہ کو نہیں بلاتے, اپنے دین کے تابع رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ دین کے تابع رہنے کے لیے سوچتے ہیں کہ بس میرا 3-4 گھنٹے میں میرا رزق پورا ہو گیا تھا, باقی کا میں اب آرام کروں گا, چہل قدمی کروں گا, ذکر اذکار کروں گا. ایک 20-30 سال کی عمر میں ہی بھرپور جوانی کے دنیا فتح کرنے والے ٹائم میں, دنیا فتح سے مراد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے اپنی دنیا فتح کرنا. اس عمر میں آپ بیٹھ کے تو وہ زور سے عصر سے مغرب تک آپ بیٹھے رہے مسجد میں, اور 4-4 گھنٹے. یہ عمل آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کسی موقع پہ رمضان کے اندر آپ اچھی اپنا ٹائم جو ہے ویسے کاموں میں لگائیں, اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. یہ اس کا بڑا اعتدال صحابہ میں جو تھا نا کہ راتوں کو آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے تو آپ تہجد سے شروع کریں, سب سے پہلا فوقیت آپ اس کو دیں. تو یہ ترتیب جو ہے بڑی اہم ہے. جسے کہتے ہیں نا لا رحمانیت فی الاسلام الا الصوم, اور اسی طرح کے اسلام میں رحمانیت نہیں ہے سوائے روزے کے, اور اسی طرح اسلام میں رحمانیت نہیں ہے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کی. یہ رحمانیت ہے اسلام کی کہ اس نے اپنا وقت اور اپنی انرجیاں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر سکتا تھا, اس کی بجائے اس نے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی اور دنیا کو حق پہ قائم رکھنے کے لیے کی.